بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیاہ کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا آہستہ، یعنی اپنے دل میں ہی دعا کی، یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اور اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے۔ یعنی اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں گے، جب بوڑھے ہوئے تو فرزند کے واسطے سر اپنا سجدے میں رکھ کر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اے پروردگار میرے، تحقیق سست ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور شعلہ مارا میرے سر نے بڑھاپے سے، یعنی بال سر کے سفید ہو گئے ہیں، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں، اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھے طعنہ نہ دیں، اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ پس اے خدا عنایت فرما، مجھے ایک صالح خوبصورت فرزند دو، تاکہ وہ میرا ولی و وارث ہو، اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو، اے میرے پروردگار۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بوڑھا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتوں نے کہا، اے زکریا، خداوند قریب نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو کس نے بنایا، اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ کہا، رب نے، نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن اور 3 دن رات آپ کسی سے بھی بات نہیں کر سکو گے، حالانکہ تو بالکل صحت و تندرست ہوگا، اور تیرے جسم کو کوئی بھی گرزن نہ پہنچے گا۔ پس زکریا علیہ السلام نے 3 رات دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے، اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے؟ وہ بولتے، اے میری ماں، خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، اور اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے اور پھر راتوں دن روتے رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے رب، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا، وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا ہے وہ دن رات ہی روتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی چین نہیں پڑتا، اور اسی وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت میں رویا کرے، اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے، اور میرے سوا
کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے اور پھر قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا، اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کا وعظ سن رہے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہاں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے چپکے سے سنتے رہے، اور ان سب کو معلوم تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بہشت و دوزخ کا وعظ بیان فرما رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازہ کو ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ ایسا بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہوگا۔ باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اس میں سلامتی سے خاطر جمع رہو، اور جو نصیحت و وعظ، خوف و رجا کا یحییٰ علیہ السلام نے گوشہ میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا، ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے رہے اور پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہی اور وہ کہیں بھی ان کو نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا اور شب کو فلاں غار میں جا کر سوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اور رات اس غار میں بیٹھی رہی، اور جوں شام ہوئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگے۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر، اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں، مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے، اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھیں گے، میں اس بہشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا۔ بہرصورت ان کی ماں نے ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائی، اور یحییٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 7 برس تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ ہر چند ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کرتے تھے، چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی، چنانچہ انہوں نے درخت کے تنا کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے ہوئے کسی نے دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے، اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر حیرت زدہ ہو کر آپس میں پھر کہنے لگے کہ ابھی بھی ہم لوگوں نے زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنا میں گھسا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، مٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی سنا میں
جب وہ آرا چل رہا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اندر موجود تھے اور ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اٹھے اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ سارے عالم کا پناہ ہے اور تو کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی، اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، اگر اس سے صبر سے کام لو۔ پس زکریا علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہیں کی اور اپنی جان اسی طرح سے خدا کو سونپ دی اور جہاں بحق تسلیم ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ کچھ کافروں نے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔